نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے تو ان کی عمر مبارک 10 سال، اور تقریباً 10 ہی سال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا کیا کرتے تھے اور کثرت سے کرتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ دعا رہتی تھی۔ وہ دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی تعلیمات میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو۔ اب دعا کے لیے کون سا وقت خاص ہونا چاہیے؟ ویسے تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں، کثرت سے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتے رہیں، صبح و شام اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ لیٹ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں۔ یہ کثرت سے دعا کرنا، یہ والی دعا جو میں نے پہلے بیان کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسے کثرت سے پڑھنے سے بہت سے فوائد ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی پھنس گیا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہو، تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب